السلام علیکم زیاد صاحب، تھینک یو اپنے چینل میں پھر سے بلانے کے لیے۔ آج کی کچھ ایسی ہائی لائٹس تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ویورز کو بتائیں کہ ہم کس طرف چاہ رہے ہیں، آگے کیا ہونے والا ہے۔ جو تین مین ہائی لائٹس ہیں وہ یہ ہیں، ایک صدر عارف علوی نے جو اپنا جو پاور شو کیا ہے، اور ایک صحیح وہ ٹائیگر کی طرح نکلے ہیں، بالکل خاموش وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو عمران خان کے ساتھ جو وہ ہے لائلٹی، لوگ اس کو بھی کوشچن کر رہے تھے۔ ایک انہوں نے جو یہ بڑا زبردست پاکستان کو اس وقت جو پورا ایک یہ ظلم کا بازار گرم کرنے جا رہا تھا، جو یہ آرمی چیف ہیں، وہ اس سے انہوں نے پاکستان کو جو اس وقت روکا ہے وقتی طور پہ، یہ ایک بہت بڑی انہوں نے جنگ بغیر خون بہائے، بغیر کسی تشدد کے یا لوگوں کو اکسائے بغیر، انہوں نے بہت زبردست سٹیپ لیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ بولیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کی بھی لوگ کافی کوشچن کرتے ہیں آف اینڈ آن ان کی لائلٹی کو، جو انہوں نے ایک بہت زبردست وار کیا ہے، جو آسٹریلیا کی جو میرے خیال سے ڈیلیگیشن تھی یا فارن آفس کو جو انہوں نے انوالو کیا ہے، اور ان کو سارا آگاہ کیا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال سے آسٹریلین پارلیمنٹ میں آلریڈی انہوں نے کوئی 5 کے 6 جنرلز جو ہیں ان کو انہوں نے میرے خیال سے بلیک لسٹ بھی کیا ہے، اور ایسا کچھ ہوا ہے۔ آسٹریلیا کافی ان چیزوں کو سیریسلی لے رہا ہے، تو میرے خیال سے اس چیز سے یہ لوگ بہت ہرٹ ہوئے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو ہے، ایمان مزاری جو ہیں، جو ان کے اریسٹ ہوا ہے، اور وہ سارا میں چاہ رہا تھا کہ سر یہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، آپ اپنے اینالیٹکلی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم ابھی یہ کس روشنی میں آپ دیکھتے ہیں انہیں، اور ہم کس طرف آگے جا رہے ہیں، اور کیا ہونے والا ہے؟ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید، آج ہمارا صحیح اس مملکت کا گینگسٹر ڈے ہے۔ عارف علوی نے اس قوم کو اٹھا کے، جو ہم ملنگ بن رہے تھے اور ہم اس ڈسپیئر میں اور مایوسی میں جا رہے تھے کہ یار کیا ہو رہا ہے، یہ نیور اینڈنگ اسٹریک، ہم کہہ رہے تھے اب ختم ہوگی، اب ہوگی، اب ہوگی، تو ہی ریئلی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گینگسٹر۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ ناسا کی شرٹ پہنی ہوئی ہے آج۔ میں یوزلی اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں جو ویلاگ وغیرہ کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں مارکنگز والی اور برانڈز کی چیزیں مت پہنا کریں، ہم کا ایک تو ڈسٹریکشن بھی ہوتی ہے، دوسرا آپ دوسروں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس پریزیڈنٹ نے جو بظاہر ایک تو آفس بہت ڈوسائل اور ٹھنڈا آفس ہے، دوسرا یہ بندہ ہی بہت ہی ٹھنڈا بندہ ہے، تو اس نے اس لڑائی کو جو عوام کے، ہماری پاکستان کی عوام کے اور ریاست کے، بظاہر ریاست جو سنبھالتے ہیں ہمارے مامے ہیں ریاست کے، ان کے درمیان جو تھی، اسے زمین سے اٹھا کے خلا میں پہنچا دیا ہے۔ جیسے ناسا سے راکٹ اتنی تیزی سے نہیں پہنچتا، اور اتنا جو عارف علوی نے کیا۔ اور اس کے دیکھیں کئی بہت سے پہلو ہیں جس میں ہر ایک کے ہوتے ہیں۔ ایک تو عمران خان ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتے ہیں، ہم سب کو بھی مانگنی چاہیے، ہم نماز میں وہ پڑھتے ہیں، لیکن اسے ایک سچے دل سے دعا کی طرح مانگنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیے، اور ان لوگوں کے رستے سے بچا جو تیرے غیظ و غضب کا شکار ہوئے یا جنہیں سزا دی اللہ نے۔ تو یہ ہماری دعا ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ الحق ہے، عمران خان کو ایسے ایسے موقعوں پہ مدد کی اور اس جگہ پہ سرخرو کیا ہے جہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کوئی بھی ہم جیسا آرڈنری اسٹیچر کا انسان ہوتا تو وہ اس کے اعصاب جواب دے چکے ہوتے، اس کا ذہن جواب دے چکا، اس کا جسم جواب دے چکا ہوتا۔ کل پرسوں ہم نے بات کی، ہم نے ٹک ٹاک پہ وہ اپلوڈ بھی کیا، حفیظ اللہ نیازی، جو بہت ہی ایک طرح سے بغیرتی کی اس نے گزاری ہے عمران خان کی مخالفت میں۔ وہ نونیوں کے کبھی کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے، پتہ نہیں عجیب ذہن کا آدمی ہے، تو ہمیشہ وہ اس کی مخالفت کرتا رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی بیچ میں خاندانی چیز ہو، یہ بردر ان لا ہے اس کا، تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہو۔ اس کا بیٹا حسان نیازی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ باہر سے پڑھ کے آیا، ظاہر ہے متمول خاندان ہے ان کا، تو یہ کرتے ہیں، وہ عمران خان کے ساتھ تھا، باپ ہمیشہ اس کے تھا، لیکن ظاہر ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک ایسا ہوتا ہے۔ تو اب اس نے جا کے، وہ اس نے جو دوست نے بھیجی نا اس کا انٹرویو، کسی بچہ کر رہا تھا، اس میں اس نے کہہ رہا تھا اج نہیں تے کل سارے علی علی کہنے گے، سارے انشاءاللہ سارے کنورج ہوں گے، سب ادھر آئیں گے۔ اب دبے دبے لفظوں میں جو اسٹیٹ کے ایجنٹ ہے منافقین، جو حامد میر ہے اور
کامران خان ہے اور شاید یہ خاقان عباسی ہے, سارے ان کے ایجنٹ ہیں. کسی سے ان سے دھوکہ نہ کھائیں کہ جی وہ اس نے کہا جی ہم شاید خاقان نے بیان دے دیا عمران خان کے حق میں تو وہ بڑا ہو گیا, تو ان سے مت دھوکہ کھائیے. لیکن یہ سارے انشاءاللہ آج نہیں تو کل سارے علی علی کہیں گے. سائفر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ثبوت بھیجا جو ناقابل تردید ہے, اب سے کوئی نہیں جھٹلا سکتا. ہم لوگ چونکہ ویسے ہی ایک تو امپریسڈ ہیں گوروں سے, دوسرا یہ کہ آف کورس ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ کرنٹ ہمارے صحافیوں کی, میڈیا کی سچویشن دیکھ کے اور لوگوں کی, یہ لگتا ہے کہ یار وہ اخلاقی طور پہ زیادہ تر لوگ جو ہم سے سپیریئر ہیں. ان میں وہ چیزیں ہیں جو وہ ہے نا بات کہ جی غیر مسلم ممالک جو ہیں وہاں پہ اسلام بہت زیادہ ہے اور مسلمان ممالک جو ہیں وہاں پہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا یہ ہے کہ جی اسلامک ویلیوز جو ہمارا ویلیو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, قرآن میں لکھا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے, وہ ہم لوگ نہیں فالو کرتے. ہم لوگ جھوٹے ہیں, منافق ہیں, بددیانت ہیں, خیانت کرتے ہیں امانت میں, وقت کی پابندی نہیں کرتے, وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہم میں کوٹ کوٹ کے بھری, اور انہیں ہم برا نہیں سمجھتے. اگر آپ ٹائم پہ آ جائیں کسی جگہ تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار بے وقوف آدمی ہے, 7 بجے بلایا اور یہ 7 بجے پہنچ گیا ہے. ادھر تو 8 بجے لوگ آنا شروع ہوں گے یا 9 بجے, اور روٹی جب کھلے گی پھر پہنچنا چاہیے. تو ہماری یہ اخلاقی قدریں اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں. اب یہ انٹرسیپٹ والوں نے, اب انٹرسیپٹ میں ہیں لوگ جو پاکستان کو سمجھتے ہیں, وہاں پہ معاذ حسن ہے اور یہ لڑکا میرے ذہن سے نام نکل گیا جس نے عمران خان کا انٹرویو بھی کیا تھا. تو اسی سے یہ جو جتنے منافقین تھے نا صحافی, اور یہ جو ان کے بجاتے ہیں ڈفلیاں بجاتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں, وہ کہہ رہے جی کہ چونکہ اس نے عمران خان کا انٹرویو کیا ہے تو عمران خان کے ساتھ ہے. عمران خان کا تو پوری دنیا کا میڈیا ترستا ہے وہ تاریخ لینے کے لیے اس سے, اور اس کا انٹرویو ہوتے ہی ریٹنگ اتنی ان کی بڑھ جاتی ہے. دے وانٹ ٹو, اگر عمران خان کے پاس وقت ہو اور وہ اتنا پکی نہ ہو, سلیکٹو نہ ہو, تو وہ مطلب میڈیا پہ عمران خان چاہے, امریکن میڈیا پہ عمران خان. اچھا اب ہو کیا رہا ہے, میں پہلے یہ آپ کو تھوڑا سا تناظر بتانا چاہتا ہوں, پھر گینگسٹر کی طرف آتے ہیں جو ہمارا صحیح ریئل گینگسٹر ثابت ہوا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ میں یہ آواز آہستہ آہستہ دن بدن بڑھتی جا رہی. جان بولٹن جو ایک بڑا ایک وار ہاک قسم کا بندہ تھا جو بہت ہی اگریسو وہ کرتا تھا, اس نے کہا کہ عمران خان سے ہر چیز پہ میرا اختلاف ہے, پالیسیز پہ اس سے اختلاف ہے, نظریات پہ اختلاف ہے, لیکن جو ہو رہا ہے اسے دشمن بھی کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اس نے کہا جی سائفر پہ جو کچھ ہو گیا یہ تو امریکن حکومت بڑی مصیبت میں پڑ جائے گی. ابھی کانگریس آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چھٹیاں ہیں گرمیوں کی, کانگریس سیشن میں آئے گی, سپٹمبر میں سیشن شروع ہوگا. تو دس ول بی ون آف دی ہاٹسٹ ٹاپک جو اس ایڈمنسٹریشن کے لیے. بائیڈن یہ بہت بغیرت آدمی ہے, بائیڈن بھی, میں آپ کو بتاؤں, اس نے ہمیشہ کارپوریشنز کی فیور میں لیجسلیشن کی, قانون سازی جو ہے نا لوگوں کے خلاف کی ہے. یہاں پہ امریکہ میں جو کہتے ہیں نا کہ ایوری باڈی ڈیزروز اے سیکنڈ چانس, تو اس میں بینکرپسی لاز ہیں جن میں کنزیومر کو فیور کرتے ہیں کہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ مشکل حالات میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو ایک موقع دیتے ہیں ہم حکومت کی طرف سے, پبلک پالیسی کا یہ حصہ ہے. تو اس نے بائیڈن نے انہیں بھی کارپوریشنز کی فیور میں کر دیا, ہمیشہ بینکوں کے لیے کرتا رہا. تو یہ جو ہے نا یہ, اور جب اسے لائے بھی وار مونگر ہیں, کیونکہ ٹرمپ جنگ میں جانے سے انکاری تھا, وہ اسے وار مونگر لائے. اس نے بلیک میل کیا پاکستان کی ریاست کو کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ یوکرین میں اسلحہ سپلائی کریں گے لوگ, اور آپ کو پتا ہے کہ اسلحہ کون سپلائی کرتا ہے ہمارے یہاں, کس کا اسلحے پہ کنٹرول ہے, اس طرح کے فیصلے کون کرتا ہے. اسی لیے جو وہ آدمی تھا نا گھٹیا آدمی باجوہ, اس نے اسی لیے مذمت کی تھی, اسی لیے اس نے آ کے پرائم منسٹر کے خلاف, میں نے آپ کو کئی ایگزامپلز دی ہیں اس کی. یہاں پہ پریزیڈنٹ کینیڈی کو ایک جنرل نے, پینٹاگون کا جنرل تھا, بڑا سینئر جنرل تھا, اس نے کیوبن مسل کرائسس جب ہوا تھا 60s میں, تو اس نے تجویز دی تھی, اس نے کہا تھا جی ہم اپنے ہی کسی مانیومنٹ پہ نا حملہ کروا کے تو کیوبا کا نام لگا دیتے ہیں, پھر اس پری ٹیکسٹ میں ہم اس پہ حملہ کر دیں گے. مطلب یہاں پہ بھی کوئی ہوگا جناح اس جس پہ وہ کر کے تو پھر لگا دیں گے مخالفوں پہ, اور پھر ان کی بیک بریک کریں گے. مطلب یہ دیکھیں شیطانی ذہن کہاں تک سوچتے ہیں. لیکن پھر لیڈرشپ آتی ہے. JFK واز اے گریٹ لیڈر. اس نے اس جنرل کو واپس پینٹاگون پہنچنے سے پہلے اس نے کہا اسے استعفیٰ لو, فائر ہم, and they fired him. اسی طرح اوباما کے ٹائم پہ ایک جنرل میکرسٹل ہے جو بڑا, وہ بھی بڑا ایک برائٹ جنرل تھا,
اس نے کہہ دیا تھا یہ ایڈیٹ جو ہے نا کیا نام ہے بائیڈن، اس وائس پریزیڈنٹ تھا، اس کے بارے میں اس نے کہا تھا از اے موران، اسے کچھ پتہ نہیں. یہ ایک میگزین ہے رولنگ سٹون سے میرے خیال انٹرویو کر رہا تھا. وہ جناب انٹرویو ہوا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے شائننگ سٹار ہیں اس کے اور کتنا بڑا جنرل ہے اور توہین کس کی ہوگی. اور انہوں نے اسے بلایا ہے وائٹ ہاؤس بلایا ہے، استعفیٰ لیا اس سے اور اسے کہا تھینک یو ویری مچ، آپ جا کے اور اپنا جو بھی کرنا ہے کریں. آپ کو کسی ادارے کے، ایسے ادارے جو ہیں سب ادارے ہیں نا، کوئی ایک ادارہ تو نہیں ہے، سب کی عزت ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا جا رہا ہے. یہ اب عارف الوی نے جو چیز کی ہے، یہ دس لائک فل ٹائم گینگسٹر. اب اس میں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ کیوں اتنی بڑی یہ ڈیل ہے، اتنی بڑی ہے، تھوڑا سا آپ کو بیک جانا پڑے گا ہسٹری میں، ٹھیک ہے نا. پاکستان کے پہلے 11 سال جو تھے جوتیوں میں دال بٹتی رہی. قائد اعظم جلدی فوت ہو گئے، انہیں ٹی بی تھی، تو وہ اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ فوجیوں نے کیا کردار ادا کیا تھا. سیکنڈ کمانڈر ان چیف جو تھا، پہلا بھی گورا تھا، دوسرا سیکنڈ جو تھا وہ بھی گورا تھا، گریسی، جنرل گریسی. اس نے قائد اعظم کے احکامات ماننے سے انکار کیا تھا. اس وقت حالات ایسے تھے، قائد اعظم کی صحت ایسی تھی، ان کے گرد سارے انہوں نے کہا تھا کھوٹے سکے ہیں، تو وہ کسی وجہ سے اسے فائر نہیں کر سکے. وہاں سے یہ لیگیسی شروع ہوئی ہے. پھر آپ کے سیاستدان، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں نے آپ سے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم جانوروں کا نام لے کے تشبیہ دیتے ہیں تو اس سے ہم جانوروں کی توہین کرتے ہیں. تو یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ کتوں کی طرح لڑتے رہے، اس سے بھی بدتر تھے. کتے بھی کسی پوائنٹ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یار نہیں یہ دوسرے بھی کتے ہیں تو چھوڑ. 11 سال انہوں نے طوفان بدتمیزی مچائے رکھا. نہرو کو جن سے لڑ کے آپ لوگوں نے کہ جی نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اس نے کہا یار میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے سربراہ بدلتے ہیں. کسی کو شرم نہیں آئی اس ٹائم پہ. پھر وہ آپ نے اتنا ویکیوم کریٹ کر دیا لیڈرشپ کا اور پولیٹیکل کا، اور بنگالیوں کو انہوں نے بالکل سائیڈ لائن کر دیا. تو پھر ادھر سے فوج کو موقع مل گیا، وہ ایوب خان نے ٹیک اوور کیا. پھر اس نے وہی کیا جو یہ اسکرپٹ ہے ان کا کہ جی آہستہ آہستہ، پہلے شروع میں یہ تھا چمنیاں سفید کر دیں، قصابوں کی دکانوں پہ جالیاں لگا دیں، اتنا سخت مارشل لا تھا، لوگوں کی زندگیاں کچھ آسان ہو گئی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا جی اوہ یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، 11 سال یہ کتوں کی طرح لڑتے رہے ہیں، اب تھوڑا سا ہمیں سکون کا سانس ملا ہے. لیکن مارشل لا ہوتا ہے. اس زمانے کا ایک لطیفہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈین کتا اور ایک پاکستانی کتا سرحد پہ ملے دونوں نے، تو بات انڈین کتا بڑا لاغر اور بیمار، پسلیاں نکلی ہوئی تھی، بیچارے کی زبان نکلی ہوئی تھی. بات اس نے کہا یار مر گئے بھوکے. اس نے کہا پوچھا حال، تو اس نے کہا یار بھوکے مر گئے، ادھر تو نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بہت برا حال ہے. تو اس نے پاکستانی کتے کی طرف نے کہا تم بڑی موٹے تازے ہو رہے ہو، تو بڑی جان بنائی. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سینٹو سیٹو وغیرہ میں پاکستان تھا، اور پاکستان نے امریکہ کی ہیلپ کی تھی چائنا کے ساتھ تھوڑے سے ان کے ریلیشن شپ کرنے میں. تو پاکستان میں کافی پیسے آ رہے تھے، ڈیولپمنٹ بھی بہت ہوئی ہے اس میں. ایوب خان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے. اس سارے میں زمانے میں لاز سارے، آپ کا لیگل سسٹم، آپ کے اریگیشن سسٹم، ڈیمز بنے ادھر، اس پاور سسٹم، یونیورسٹیوں کا سارا سٹرکچر ہوا. لیکن یہ کہ جب آپ کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی، جمہور سے آپ لے کے نہیں آتے اجازت، اس وقت تک آپ وہ لیجیٹیمیسی ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس وقت تک وہ نہیں ہوتی. تو ایوب خان کی وہ سارا ٹائم اس میں گزرا. اس نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کیا، مسلم لیگ کے ساتھ جو کیا، جس طرح اس نے آئین بنایا، سارا کچھ کیا. اور پھر اس کے ساتھ اس کا جو بیٹا تھا زلفی بھٹو، وہ اسے پڑ گیا. ہاں تو میں کتوں والی بات بتا رہا تھا پہلے، دوسرے کتوں والی، تو جو سرحد پہ ملے تھے، یہ کتوں کی بات کر رہا ہوں جو ایک انڈیا کا کتا اور ایک پاکستان کے سرحد پہ ملتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کنفیوز نہ کریں مجھے. تو وہ ہاں، تو اس نے پاکستانی کتے سے اس نے کہا یار تمہاری بڑی جان بنی ہے، موٹے تازے ہو رہے، کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا یار بڑا ہے یہاں تو، بڑی ریل پیل ہے، کھانے پینے کو بہت ہے، جتنا مرضی کھاؤ، جیسے مرضی کھاؤ، لیکن یہ ایک پرابلم ہے. تو اس نے بیچارہ انڈین بھوکا مر رہا تھا، اس نے کہا کیا اتنا کھانے پینے کو ہے تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ نے کہا کیا؟ کہتا بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ انہوں نے بنایا تھا ایک لطیفہ اس طرح سے نا. لیکن یہ کہ یہ آپ کو بہت سے عکاسی کرتا ہے اس وقت. پھر ظاہر ہے یہ جو مارشل ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں، یہ چونکہ انہیں دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے خارجہ پالیسی بھی پتہ ہے، داخلہ پالیسی بھی پتہ ہے، فائنانس بھی پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. پھر یہ صدر بھی بن جاتے ہیں، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بھی بن جاتے ہیں. 2005 میں نے ایک فلم بنائی تھی 2 بلین ہاسٹیجز، آئی تھنک وہ ڈیلی موشن پہ اویلیبل ہے.
اس کے گانے ساؤنڈ کلاؤڈ پہ بھی ہیں. وہ اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو بہت سی چیزوں کی کلیئرٹی ہوگی. یہ ساری میں نے پرانی ایکسپلین کی. اس وقت مشرف تھا, مشرف کے ٹائم پہ. اس پہ کسی وقت بات کریں گے, مجھے یاد کرائیے گا. آج ہم فوکس رکھتے ہیں بہت سی باتیں کرنے کے لیے. اچھا, تو وہ لیجیٹمیسی کے چکر میں پھر یہ جو جس پارٹی کو آپ نے ڈیپوز کیا ہوتا ہے, جو بھی حکومت کر رہی ہوتی ہے, اسے آپ کرپشن اور اس کے چارجز اور اس کا نام لگا کے آپ اسے ملا